राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की लड़ाई, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का संघर्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की जद्दोजहद इस बात की है कि इस मुल्क में हमें अपना हक मिलना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारी शराकत होनी चाहिए। और जिस तरह से 70 सालों से हमें हाशिए पे डालने की कोशिश की गई, उस हालत को बदलने के लिए अगर हम सियासी लिहाज से बेदार और मुत्तहिद नहीं होंगे तो वो हालत बदल नहीं सकती। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक लोकतंत्र में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, और जमहूरियत में जिस कौम के पास क़यादत नहीं होती है उसके हुकूक की हिफाजत नहीं होती। आप देख लीजिए, चंद % भी अगर कोई कौम है और उसकी कोई सियासी लीडरशिप है तो उसका हक महफूज रहता है, और अगर उसके ऊपर ज्यादती होती है तो आवाज उठाने वाले असेंबलियों में और पार्लियामेंट में मौजूद रहते हैं और उनका लिहाज किया जाता है। मुसलमान 20% होने के बावजूद कस्ब पुरसी की हालत में। सरकारी नौकरियों में जब मुल्क आजाद हुआ तो मुसलमान 30% से ज्यादा थे। आज 70 साल के बाद आप कहां खड़े हैं? 1%, 1.5% तक मुसलमान सरकारी नौकरियों में आ गए। यहां तक हमें किसने पहुंचाया है? मुल्क में जो SC ST के लोग हैं जिनको तकरीबन 21% रिजर्वेशन मिला हुआ है, सन 50 से मुसलमान उससे महरूम हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं। अभी सरकार एक बिल लाई जिसमें सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, जो गरीब है, 10% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए सच्चर कमेटी ने भी कहा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी कहा, मुख्तलिफ कमेटियों ने कहा कि उनकी हालत बहुत दयनीय है, तालीमी लिहाज से, माशी लिहाज से बहुत पीछे है, उनको ऊपर उठाने के लिए उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो अभी बिल आया है और 2019 का इलेक्शन सामने, इसलिए किसी ने खुल के मुखालफत भी नहीं की सिवाय चंद लोगों के। उस बिल में गरीब के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि 8 लाख जिसकी सालाना आमदनी होगी, 8 लाख तक वो गरीब है, यानी 75,000 महीने की जो तनख्वाह उठाता है वो भी गरीब है। एक रिक्शा चलाने वाला भी गरीब है, और 75,000 जिसकी आमदनी है वो भी गरीब है। तो आप ये बताइए कि रिक्शा वाला तो वो पाएगा नहीं आरक्षण, वो जो 70-75,000 उठाने वाले हैं वही वो आरक्षण हासिल करेंगे। गरीबी कैसे इससे खत्म होगी? कैसा क्राइटेरिया है? आप देखिए, इनकम टैक्स के लिए जो छूट दी गई है वो 2.5 लाख है, और 5 लाख किसी की आमदनी हो जाए तो इनकम टैक्स की शरह भी बढ़ जाती है। और यहां गरीब के लिए क्राइटेरिया कितना है? सालाना 8 लाख आमदनी। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस तरह का खेल है। आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, उसमें जो मुस्लिम बिरादरियां आती हैं उनका सब कोटा होना चाहिए। बहुत दिन से मुतालबा है, लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि आपके पास सियासी लीडरशिप नहीं है। दूसरी सियासी पार्टियों से जो MLA और MP जाते हैं वो आपकी बात नहीं बोल सकते, वो अपने पार्टी के पाबंद होते हैं, पार्टी लाइन पर बोलेंगे। आपकी क़यादत के तहत जो जाएगा, उसकी जाति कुछ हो, उसका मजहब कुछ हो, वो आपकी बात बोलेगा। इसलिए इस बात को महसूस कीजिए कि आप अपनी लीडरशिप बनाइए, अपनी क़यादत बनाइए। 20% मुसलमानों में से अगर 10% मुसलमान भी मुत्तहिद हो जाए तो आपकी आवाज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, आपकी ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अगर आज यूपी के अंदर 5% मुसलमान भी किसी मुस्लिम सियासी क़यादत के पीछे इकट्ठा हो गए होते तो आज हिम्मत नहीं थी कि अखिलेश और माया की तनहा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, वहां तीसरी ताकत आपकी वहां होती, क्योंकि वोट की ताकत बोलती है। आप मुत्तहिद तो होकर के देखिए, आप इकट्ठा तो होकर के देखिए, अपनी क़यादत को मजबूत करके देखिए। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज आप जहां खड़े हैं और जिन हालात से आप दो चार हैं, वो इस बात का नतीजा है कि आपके पास सियासी लीडरशिप नहीं है।
آپ کے پاس پولیٹیکل طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس سیاسی قوت نہیں ہے۔ علماء کونسل یہی چاہتی ہے کہ آپ سیاسی طاقت کے مہتو کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی امپورٹنس کو سمجھیے اور اس کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے حالات کس طریقے سے تبدیل ہوں گے۔ آج بے گناہ نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اوپر الزامات لگا دیے جاتے ہیں، 10 مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، 10 سال 12 سال 18 سال کے بعد عدالت سے وہ بری ہو کر کے آتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، ان کا خاندان تتر بتر ہو جاتا ہے۔ بتائیے کہ اس نقصان کی تلافی کیسے ہمت ہوتی ہے کسی بے گناہ کو اٹھانے کی؟ اگر آپ کے اندر سیاسی طاقت ہوتی تو ہمت نہیں تھی کہ کسی مسلم بے گناہ نوجوان کو کوئی اٹھا سکے، اس کی طرف کوئی غلط نگاہ ڈال سکے۔ آپ نے دیکھا 10 سال پہلے اعظم گڑھ کی جو صورتحال تھی، راشٹریہ علماء کونسل میدان میں آئی، اس نے آواز اٹھایا، اس نے احتجاج کیا، آپ نے ساتھ دیا، اعظم گڑھ سے لے کے لکھنؤ تک، لکھنؤ سے لے کر کے دلی تک آپ نے اپنی آواز پہنچائی، سلسلہ بند ہو گیا۔ آج ہمت نہیں ہے کہ جہاں جہاں آپ کی طاقت ہے، آپ کی قیادت ہے، آپ کے کارکنان ہیں، کوئی بھی کسی بے گناہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ اس طاقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سیاسی طاقت کے بغیر حقوق حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، تحفظ نہیں ہو سکتا ہے، مستقبل روشن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے جو شروعات کی ہے، یہ دھیرے دھیرے آواز آگے بڑھ رہی ہے، مختلف ریاستوں میں پہنچ رہی ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ دھیرے دھیرے لوگوں کو اس بات کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، وہ اکٹھا ہوں گے، آج نہیں تو کل اس کا نتیجہ نکلے گا۔ آج آپ درخت لگا رہے ہیں، درخت کو سیراب کر رہے ہیں، آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس درخت کا پھل وہ کھائیں گے، حالات تبدیل ہوں گے اور آپ کی سیاسی طاقت اور آپ کی سیاسی قوت یہاں بنے گی۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اسی پیغام کو اور اسی سندیش کو لے کر کے راشٹریہ علماء کونسل اپنی بساط کے مطابق کام کر رہی ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، راشٹریہ علماء کونسل کے پیغام کو مضبوط کیجئے، اسے گھر گھر پہنچائیے۔ میں اپنے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سنگٹھن کا کام اچھی طرح سے کیجئے، تنظیمی کام اچھی طرح سے کیجئے۔ آپ ہر سطح پر کمیٹیاں بنائیے، ہر بوتھ پر نوجوانوں کو کھڑا کیجئے، ہر گاؤں میں آپ کی یونٹ ہونی چاہیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی آپ کوشش کیجئے، لوگوں کے درمیان رہیے، مظلوموں کی آواز بنیے، ان کا ساتھ دیجئے، پیڑتوں کے حق میں آپ کھڑے ہوئیے اور ان کے دکھ درد میں شرکت کیجئے۔ آپ کا پیغام آگے بڑھے گا۔ ہمارا جو پیغام ہے یہ خدمت خلق کا پیغام ہے، جن سیوا کا پیغام ہے، لوگوں کے کام آنے کا پیغام ہے۔ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم ناانصافی کے خلاف ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ مظلوم کا دین کچھ بھی ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، ہم وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ جو مظلوم ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا ایجنڈا ہے اور اسی لائحہ پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگوں کی خدمت کر کے ان کے دلوں کے اندر حکومت کر سکتے ہیں اور اپنا مقام ان کے دلوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہے، یہاں بہت کرپشن ہے، یہاں بہت بدعنوانیاں ہیں اور طرح طرح سے ظلم اور اتیاچار اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ان حالات میں انسانیت سے ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگ جن کی سوچ اچھی ہے، جن کے اندر ایمانداری ہے، جو انصاف کے علمبردار ہیں، جو نیائے چاہتے ہیں، وہ آگے آئیں، اپنی طاقت کو اکٹھا کریں، متحد ہوں اور ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف تحریک چلائیں اور مظلوموں کو انصاف دینے کی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے نمایاں پارٹ جو ہونا چاہیے وہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین نے یہ تعلیم دی ہے، ہمارے قرآن نے یہ تعلیم دی ہے، ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور انصاف کا علمبردار ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے مسلمانوں، اللہ کے لیے انصاف کے علمبردار بن کر کے کھڑے ہو جاؤ اور مظلوموں کا ساتھ دو، اور ظلم کو مٹانے کے لیے، زیادتی کو مٹانے کے لیے تمہارا کردار ہونا چاہیے، تمہاری جدوجہد ہونی چاہیے، تمہارا سنگھرش ہونا چاہیے۔ تو راشٹریہ علماء کونسل یہ انصاف کی علمبردار ہے، راشٹریہ علماء کونسل یہ جسٹس کی علمبردار ہے، یہ نیائے چاہتی ہے، یہ ظلم کو مٹانا چاہتی ہے، بدعنوانی کو ختم کرنا چاہتی ہے، کرپشن کو ختم کرنا چاہتی ہے اور ایک نئے ہندوستان کی تعمیر چاہتی ہے، جہاں محبت ہو، جہاں بھائی چارہ ہو، جہاں پریم ہو، جہاں لوگ مل جل کے رہیں۔ جب شانتی ہوگی، اخوت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا تو ملک بھی ترقی کرے گا، سماج بھی آگے بڑھے گا اور ہمارا ملک دنیا کے اندر ایک مثال بن کر کے کھڑا ہو جائے گا۔
جو لوگ نفرت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ لڑانے کی بات کرتے ہیں، جو دوریاں پیدا کرتے ہیں سماج کے اندر، وہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں اور وہ سماج کو کمزور کر رہے ہیں اور وہ ہندوستان کے بھوش سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے راشٹریہ علماء کونسل نے بار بار چیتانی دی ہے ایسے لوگوں کو اپنے منچ سے، اور اعلان کیا ہے اس بات کا کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا۔ اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا، دعا کیجئے کہ ہم نے پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ ہم سماج کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم بھارت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم دیش کو طاقتور بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری آواز، ہمارا سندیش، ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہے، انصاف کا پیغام ہے۔ آپ اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کی طاقتوں کو، توانائیوں کو اس مقصد کے لیے صرف کیجئے۔ آپ کی پہچان انصاف کے علمبردار کی ہونی چاہیے، اور اس دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ جدوجہد کیجئے، قربانی دیجئے۔ اس پیغام کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کے رہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کے رہو، اور اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کے رہے۔ بہت بہت شکریہ۔